बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान और रावलपिंडी और ज़मान पार्क के दरमियान लड़ाई जारी है, जंग जारी है, सियासी जंग है और इसे हर सूरत में सियासी नहीं बल्कि ज़ाती जंग कहना चाहिए। इसे हर सूरत में जीतना है और इसके लिए खा मुल्क का कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, पाकिस्तान के अवाम कितने ही मायूस क्यों ना हो जाएं, चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का कितना ही क्यों ना पामाल हो जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जंग हमने हर सूरत में जीतनी है। अना की तस्कीन है, बुग़्ज़ है, हसद है, जलन है, सब कुछ है। ये बात मैं इसलिए ज़रूर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि असल वजह ही ये है, असल वजह ये है। इसलिए मैं हर जो व्लॉग है यहीं से शुरू करता हूँ कि बुग़्ज़ है, इंतकाम है, हसद है, जलन है, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है और एक गलत इमारत जो है वो गलत बुनियादों पे खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। एक इमारत है, खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, बुनियादें गलत हैं। अब वो बुनियादें जब तक सही नहीं होंगी, इमारत बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिरेगी। ये इमारत कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगी। उसकी वजह क्या है, आज मैं आपको बताता हूँ कि इमारत क्यों आगे, ये इमारत ने ज़मीन बोझ होना ही होना है। बहुत सॉलिड रीज़न है, तारीख है और कुछ असूल हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस के असूल हैं, कुछ तारीख के असूल हैं, वो अनमिट हैं, वो नहीं मिट सकते, जो मर्जी कर लें आप। पहले ज़रा करंट सिचुएशन, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये इमारत जो खड़ी की जा रही है, इसने ज़मीन बोझ होना है, मिलिया मेट होना है, इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। और जो इसको खड़ा कर रहे हैं, जो इस वक्त इस इमारत को खड़ा कर रहे हैं, उनका हशर आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में उनका हशर क्या होगा? उनका हशर होगा बिल्कुल वही जो जनरल बाजवा का, वही जो जनरल मुशर्रफ का, वही जो जनरल अयूब का, वही जो जनरल जिया का, वही जो जनरल जाहिया का, उनका हशर भी वही होगा, इससे डिफरेंट नहीं होगा। और क्योंकि माजी ये पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, यही कुछ हम करते आ रहे हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया। हमने कभी भी पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे चलाने के लिए कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया, हमने डिस्ट्रक्टिव काम किया है। हमने पॉलिटिकल पार्टीज को बनाया नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज को तबाह किया, बर्बाद किया। जिस तरीके से एक बुनियादी बात बता दूं कि इस वक्त बहुत इदारों पे तनकीद, इदारों की इज्जत, इदारों की तकरीम, बहुत कुछ ये कहा जा रहा है। और तौहीने अदालत नहीं होनी चाहिए, तौहीने पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए, तौहीने GHQ नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ किया जा रहा है। और फौज पाकिस्तान पे तो सवाल ही पैदा नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। इदारे के हर कोई अपने अपने इदारे की बात कर रहा है, हर कोई अपने अपने इदारे की बात कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टी भी एक इदारा होता है और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो उस इदारे के साथ जुड़े हुए होते हैं और वो भी अपने इदारे के साथ, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, अपने पॉलिटिकल लीडर के साथ उतना ही प्यार कर रहे होते हैं, बल्कि कहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर जज्बाती वाबस्तगी, बिला खौफ, बिला लालच के जो सबसे ज्यादा वाबस्तगी होती है अवाम की किसी भी मुल्क के अवाम की, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी और अपने पॉलिटिकल लीडर के साथ होती है। क्योंकि वो वहां पे नौकरी नहीं कर रहे होते, वो तनख्वाह नहीं ले रहे होते, बल्कि वो बिलौस एक अपने लीडर को पसंद कर रहे होते हैं। एक खास असबियत है, एक खास तरह की असबियत है, उस असबियत को लेके आगे बढ़ रहे होते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। वो पाकिस्तान में देख लें आप, पाकिस्तान में किसी भी मुल्क में सियासी जमात, एक मजबूत सियासी जमात, एक मजबूत इदारा होता है। और सियासी जमात जो है वो GHQ से ज्यादा ताकतवर है, वो अदलिया से ज्यादा ताकतवर है, वो किसी भी सिविल ब्यूरोक्रेसी ज्यादा ताकतवर है। पाकिस्तान को, मुल्क को, पाकिस्तान को अगर मजबूत रख सकता है कोई, किसी भी मुल्क को मजबूत रख सकता है तो वहां की सियासी जमातें हैं। तो स्टैब्लिशमेंट, किसी भी मुल्क की स्टैब्लिशमेंट जो है वो, किसी भी मुल्क की स्टैब्लिशमेंट वो सियासी जमातों को नहीं तोड़ती, वो सियासी जमातों को नहीं तोड़ती उस वक्त तक जब तक कि वो बहुत ज्यादा हो जाएगी कि ये कौमी सलामती के खिलाफ जा रहे हैं और ये मुल्क तोड़ने के जा रहे हैं। उसके बाद और फिर वो दोबारा से वो वापस नहीं आते। यहाँ पे क्या हो रहा है पाकिस्तान में जो इस वक्त कौमी यकजहती की अलामतें हैं, जिन्होंने अवाम को जोड़ा हुआ है, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले जोड़ा, पहले हमने उसको तोड़ा, उसको हमने सिंध तक महदूद कर दिया और अब फिर सिंध में भी उसको कट लगाए जा रहे हैं। MQM को दोबारा रीयूनाइट किया गया, वो इसीलिए कि उसका जरा जोर तोड़ा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जोर तोड़ा जाए, उसका भी जोर तोड़ जाए और पीपल्स पार्टी को फिर अब किया जाए, डिसमेंटल उसकी किया जाए। मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी हमने यही किया। पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी बड़ी सियासी जमातें थी, उनके साथ हम ये कर चुके हैं और उनकी जगह पे लाते क्या हैं? मुत्तहिदा मजलिस अमल, उनकी जगह पे लाते क्या हैं? इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, उनकी जगह पे लाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, उनकी जगह पे लाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट्स। ये सब कुछ लेके आते हैं और उनका अंजाम हमारे सामने है। इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त भी यही हो रहा है कि लोगों को जेलों में डाला जा रहा है,
لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، رہنماؤں کو، پولیٹیکل ورکرز کو، ان کو جیلوں میں ڈال کے زندان خانے میں، اور صحیح والی ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ قید تنہائی میں رکھ کر ان کے بیوی بچوں کی، ان کی بیٹیوں کی، ان کی بچیوں کی، ان کی ماؤں کی چیخو پکار ویڈیوز ان کو سنوائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گھر کے توڑ پھوڑ کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، اکیلا قید تنہائی میں بند کمرہ 4x4 کا، 5x4 کا جو بھی ہے، ایک جو سیل ہوتا ہے وہاں رکھا ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو بنیادی سہولتیں نہیں دی جا رہی جو کہ دینی چاہیے۔ ان حالات میں ان کو رکھا ہوا ہے، ان حالات میں رکھ کے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب ڈاکٹر شیریں مزاری نے پارٹی چھوڑی، ڈاکٹر شیریں مزاری نے سیاست چھوڑی، پارٹی چھوڑی، انہوں نے ان کو ہائی کورٹس نے 4 احکامات، 2 ہائی کورٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے ان کو رہائی کے 4 حکم جاری کیے، اور ہر بار ان کو رہا کرنے کے بعد آگے پولیس کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی، ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا اور ان کو اٹھا کے 12 دن ان کو جیل میں رکھا گیا، ان کو رہائی نہیں مل، عدالتی احکامات پر ان کو رہائی نہیں مل رہی تھی۔ شیریں مزاری کو بتایا گیا کہ اصل طاقت ہمارے پاس ہے، اصل حکمران ہم ہیں، اس لیے آپ یہ پرچی، ایک پرچی ان کو دی گئی، یہ پرچی آپ جا کے پڑھ دیں، اس بات کی گارنٹی دیں، پرچی جا کے سنائیں گی تو ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں۔ اب ان کی بیٹیاں ایمان حاضر مزاری اور ان کے شوہر کچھ عرصہ پہلے، 4 ماہ پہلے ان کے شوہر بھی اللہ کو پیارے ہوئے، ڈاکٹر تابش، اور بہت اچھے انسان تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو ان کو اب شیریں مزاری نے جو آ کے پرچی پڑھی، اس پرچی میں ساری حقیقت ہے۔ ہم نے ایک خاتون کو جشن منایا جا رہا ہے، بہت زیادہ جشن منایا جا رہا ہو کہ آج ہم نے بہت بڑی وکٹ جو ہے عمران خان صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کی گرا دی، اور ڈاکٹر شیریں مزاری کو ہم نے آؤٹ کر دیا، فتح کر لیا۔ ایک بیوہ خاتون کو، ایک پروفیسر کو، ایک ڈاکٹر کو آپ نے فتح کر لیا، اور اس نے جو پرچی پہ لکھا ہوا پڑھا، وہ جو پرچی دی گئی تھی اس پہ لکھا ہوا انہوں نے پڑھا، اس میں ساری حقیقت بیان کر دی ہے۔ انہوں نے آپ سب کو بے نقاب کر دیا اس پرچی نے کہ آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ شیریں مزاری نے کہا کہ مجھے اپنے جیل میں میری بیٹی کی روتی ہوئی ویڈیو دکھائی گئی، وہ میں نے سنی، مجھے پتا چلا کہ وہ کس کرب میں ہے، شیریں مزاری کی والدہ ہیں۔ اب ایمان مزاری کس کو، اپنی ماں جو کہ صحت مند نہیں ہے وہ جیل میں ہے، وہ خود اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہی ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو کوئی عزت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ شیریں مزاری، ان کی بیٹی اور ان کی والدہ، پھر انہوں نے کہا کہ 4 ماہ پہلے میرے شوہر چلے گئے تھے، پہلے وہ سنبھال لیتے تھے، اب میں کیسے اپنی والدہ کا خیال، اپنی بیٹی کا خیال، اب یہ معاملات اندر کتنا ہوا ہوگا ظلم، اب صرف اتنا میں آپ کو بتا دوں اندر کتنا ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر شیریں مزاری، پھر ان کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے ٹریکٹر ٹرالی بھی کہا تھا، یہ بہت عرصے سے ان کو، کیونکہ وہ ایک نظریاتی کارکن تھیں اور بنیادی انسانی حقوق کی علمبردار تھیں، اس کے لیے آواز بلند کرتی تھیں، انہوں نے مسنگ پرسنز کے لیے آواز بلند کی، ہر وقت انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے پالیسیوں کو انہوں نے ڈیفر کیا، نہ صرف ڈیفر کیا بلکہ ان کو ڈینائی بھی کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ اب فیاض الچوہان صاحب نے بھی ایک پوری سال کی پچھلی کہانی سنائی ہے، تو انہوں نے بھی کہا ہے میں نے چھوڑ دیا، اور باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ کہیں سے کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی ٹکٹ ہولڈر، کوئی سابق، کوئی موجودہ، یہ جا رہے ہیں۔ تو کیا اس کے جانے سے کوئی پارٹی کو فرق پڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پارٹی کو فرق نہیں پڑے گا، اور اس کی ریزن ہے کہ یہ سارے کے سارے تجربے ہم ریسنٹ پاسٹ میں ہو چکے ہیں۔ آخری جو تجربہ انہوں نے کیا تھا وہ نون لیگ کے ساتھ کیا تھا، نواز شریف صاحب کو اٹک قلعہ میں ڈال دیا گیا، ان کی تصویریں نکال دی گئیں، دکھا دی گئیں، لیکن بیگم کلثوم نواز نے اپنی پارٹی کی جدوجہد کی، اور اس کے بعد عافیت جانی، اور ادھر نواز شریف صاحب نے بھی معاملہ طے کیے، اور وہ نکل گئے، اور نکل کے جب واپس آئے تو آج بھی موجود ہیں، آج بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پرانی چلی آ رہی ہیں، یہ کوئی پرانی اسٹریٹجی ہے، نئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ میرے سامنے جنرل ایوب خان صاحب کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جنرل ایوب خان کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ تمام کے تمام جو پولیٹیکل لاٹ ہے وہ ختم کر دیں، اپنی پسند کے انتخابی نتائج حاصل کرنے کے لیے، اپنی پسند کے نتائج حاصل کرنے کے لیے یہ کر دیں۔ جنرل ایوب خان نے تو آلموسٹ تقریباً 28 سیاستدانوں، 70 اور 20 90 اور 90 جو ہیں وہ 92 سیاستدانوں کو آؤٹ کر دیا تھا، 92 پولیٹیشنز کو آؤٹ کر دیا تھا، اور جید تحریک پاکستان کے رہنما جنہوں نے حصہ لیا تھا، سابق وزرائے اعظم حسین شہید سہروردی، فیروز خان نون، وزرائے اعلیٰ، گورنرز، اور پتہ نہیں کتنے بے شمار، کوئی ایک نام بھی نہیں بچا تھا، اور لوگوں نے عزت بچائی تھی، اپنی عزت بچائی، اور انہوں نے کہا جی ہم 5 سال کے لیے الگ ہیں، کیونکہ ایوب خان صاحب نے الیکشن لڑنا تھا،
اور ایوب خان صاحب نے صدر بننا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ اس الیکشن سے پہلے آؤٹ ہو جائیں، تو وہ آؤٹ کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا یہ ہماری ہے جی، ہم اپنی عزت، کیونکہ سارے لوگ عزت کے لیے کرتے ہیں نا، اور جب عزت ہی نہ ہو، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف بھی، یہ ڈاکٹر شیریں مزاری، یہ تو ایک پڑھے لکھے، ایک جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، ایک پارلیمان ہے، ایک آئین ہے، عدالتی فیصلے ہیں، اور ان کی بیٹی بھی بیرسٹر ہیں، تو وہ تو سمجھتی تھی کہ عدالتی حکم جو ہے بہت زبردست ہوتا ہے، اور جب عدالت کسی کو غیر قانونی قرار دے دے تو بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جی۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایات دی ہوئی ہیں، اور مسرت شاہ، ابھی ان کے وکیل مسرت چیمہ اور جمشید چیمہ، ان کے وکیل نے بھی گفتگو کیا ہے، وہ بھی پارٹی چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ اندر جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور 4x4 4x5 چھوٹے چھوٹے جو سیل بنے ہوتے ہیں، نہ بندہ سیدھا لیٹ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، وہاں پہ عمران ریاض خان کا بھی یہی حال ہوگا، یہی حشر ہوگا، جہاں بھی ان کو بھی تکلیف میں رکھا ہوگا، اور باقیوں کو بھی، یہ سارے کے سارے اس طرح سے کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال جی، معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ ایک پریشر بہت ہے، ایک طرف ہماری انٹرنل تسکین ہے، ذاتی تسکین، اس کو پورا کرنا ہے، اور وہی بات ہے کہ اس کو پورا کریں، اور پھر اب ایکسٹرنل پریشر آ گیا، بنیادی انسانی حقوق، عالمی تنظیمیں، عالمی ممالک، وہ سارے سامنے میدان میں آ گئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو کنارے تو لگایا نہیں جا سکتا، کھڑے لائن تو نہیں لے جا سکتا، نہ ہی ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے، اور اس لیے اب عدالتوں کے ساتھ بھی مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو آج الیکشن والا معاملہ ہے 14 مئی کا، وہ کل تک ملتوی ہو گیا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے بہت کچھ بتا دیا ہے، اپنے ریمارکس دے دیے ہیں۔ اصل معاملہ یہی ہے، یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ 14 مئی کا سپریم کورٹ کو روکنا ہے، نہ ہی اس وقت عدلیہ پسند ہے، کیونکہ شیریں مزاری کو یہ کہا گیا، کہ آپ جتنا مرضی عدالتی احکامات لے آئیں، عدالتی احکامات ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، یہ آپ پرچی لیں، یہ پرچی جا کے بعد پڑھ دیں تو معاملہ آپ کا حل ہو جائے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آپ دھکے نہ کھائیں، اور آپ اپنی عاقبت، اپنا بڑھاپا خراب نہ کریں، لہٰذا انہوں نے یہ کیا جناب، اور یہ اس طریقے سے نکل گئے۔ آگے عمران خان صاحب آج آئے، اور ان کی بڑی گرفتاری کے چرچے تھے، اور انہوں نے 3 گھنٹے وقت گزارا، اور ان کی اہلیہ کی بھی ضمانتیں ہو گئیں، اور عمران خان صاحب بھی القادر ٹرسٹ میں اپنا بیان ریکارڈ کروا کے نکل دیے، اور ان کی ضمانتیں، باقی مقدمات میں بھی ان کی ضمانتیں ایکسٹینڈ ہو گئیں، 8 مقدمات میں، احتساب عدالت میں بھی پیش ہوئے، اور وہ اب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ توڑنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، کیونکہ کسی کا حکم ہے کہ میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، تو لہٰذا حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اور باقی جو حکم کی تعمیل کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن حکم جو ہے وہ آ رہا ہے، اور ہم حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہتے ہیں وہ کہ آپ بھی دعا کریں، پاکستان باقی لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی اچھا وقت آئے، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک فیک قسم کا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ٹی وی چینلز کو آپ کیپچر کر لیں، کنٹینٹ کو، ٹائم کو کیپچر کر لیں، اور سارا دن صبح سے لے کے شام تک ایک ہی نیریٹو دکھاتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محترمہ فاطمہ جینہ اکیلی خاتون تھیں، تنہا تھیں، اور انہوں نے اکیلے کمپین چلائی تھی، اس کے باوجود وہ آپ کے لیے وبال جان بن گئی تھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔